اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سننے والے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، کیونکہ یہ آیہ کریمہ تقاضا کرتی ہے، اس میں حکم ہے کہ اے ایمان والو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، اگر ذوق بنے تو بے شک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج الحمدللہ شب معراج ہے اور 2023 میں ہمیں یہ شب معراج میسر آئی ہے۔ اس مناسبت سے الحمدللہ جو آیہ کریمہ اس کا تعلق سننے والے شاید کچھ جو باریک بین ہیں وہ تو سوچیں کہ اس کا کیا تعلق بنتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العظیم پیش کروں گا کہ اللہ پاک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب اللہ کی رحمت سے کیوں نہ مایوس ہو؟ سب سے پہلے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف تسمیہ میں جو بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ ذاتی نام ہے، اللہ رحمان اور رحیم، اس میں 3 اسماء اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ، رحمان اور رحیم، یہ 3 اسماء مبارکہ اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ اللہ اس کا ذاتی نام، رحمان ذاتی نام، رحیم صفاتی نام۔ رحمان کس قدر رحم کرنے والا؟ اس قدر رحم کرنے والا کہ جس قدر کوئی مخلوق میں کر ہی نہیں سکتا۔ رحیم رحم کرنے والا یہ مخلوق میں ہو سکتا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس درجہ اور جس طرح اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اس طرح کوئی مخلوق میں رحم کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے ازلی، ابدی، قدیم، لیکن مخلوق کے بارے میں تو ایسا عقیدہ رکھنا کفریہ ہے، اور الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی امتی یہ عقیدہ رکھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ مخلوق میں اور خالق میں فرق ہے کہ وہ رحیم ہے تو ازلی ابدی ہے، لیکن مخلوق جو ہے وہ رحیم ہے تو ازلی ابدی نہیں، بلکہ وہ اس کی عطا سے اور اس کے پیدا کیے سے رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسان لفظوں میں ہم یوں بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم میں سے مخلوق کو کچھ فیض عطا فرمایا ہے، وہ اس کی رحمت کے مظہر ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے۔ اور رحیم کی جمع ہے رحماء، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کی جہاں صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے۔ تو قرآن کریم میں رحیم کا ذکر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تو رحیم سے رحماء، اب رحماء اس کی تو جمع ہے، لیکن رحمان کی جمع جو ہے وہ پورے قرآن کریم میں نہیں دکھائی جا سکتی، کیونکہ رحمان واحد ہی ہے۔ اچھا، رحیم اس کے فیض سے بندے ہیں، رحمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا وہ رحم کر سکتا ہے اتنا مخلوق کر نہیں سکتی۔ اگر کوئی کہے جی اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس، بھئی مجھ جیسے گناہگار کے پاس جو کچھ اولیاء کرام کی اللہ پاک نے، جلیل القدر اولیاء کرام کی زیارت عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے، دیکھیے رحمان اس درجہ رحم کرنے والا کہ جس درجہ مخلوق میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ہیں اس شان کے حامل، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو جس رحمان نے اپنی مجسم رحمت عطا کر دی، اور ایسی رحمت عطا کر دی جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو ہم تو ایک بندہ پیدا کرنے سے، ہم تو ایک جاندار پیدا کرنے سے قاصر ہیں، رحمان نے تو ساری انسانیت، ساری مخلوقات کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، رحمان نے تو یہ رحم فرمایا کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بیان کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب کیوں مایوس نہ ہو؟ دیکھیے
ہمیں یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ بھی اللہ کی رحمت ہے کون سی. تو قرآن کریم سے اگر پوچھیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اگر مستند بات پوچھتے ہو، پکی بات پوچھتے ہو جس پر کوئی بندہ دوسری رائے قائم نہ کر سکے، وہ مستند اور عین جو اعلیٰ ترین اللہ کی رحمت ہے مخلوق کے اندر، تو وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان والے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب ادھر بھی رحمت اللہ کا ذکر ہے اور دوسری طرف ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت محسنین کے قریب، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر ان دونوں آیات کریمہ کی تطبیق کی جائے یا ان میں مطابقت قائم کی جائے، ایک طرف یہ ہے کہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، دوسری طرف ہے اللہ کی رحمت قریب ہے. تو اگر قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ تو اللہ کی رحمت بتا، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ وہ رحمت ہے جو ہر ایمان والوں کے قریب ہے. کیا یہ میرا ذاتی خیال تو نہیں کہیں؟ چلیں یہ قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ کیسے نتیجہ نکال لیا کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قریب ہیں. تو قرآن کریم کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے قریب ہے. تو جو نبی جانوں سے بھی قریب ہے تو سبحان اللہ، پھر دوری کے مسئلے تو حل ہو گئے. دوری کی بنیاد پر ہی کہا جاتا ہے نا کہ یا رسول اللہ نہ کہا جائے، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ کہا جائے کہ جی چونکہ آپ دور ہیں. بھئی آپ دور نہیں ہیں، ہم دور ہو گئے ہیں. ہم نے اپنا تعلق کمزور کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور نہیں ہیں. وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یوں تو وہ میری رگے جہاں سے بھی تھے نزدیک تر، آنسوؤں کی دھند میں مجھ سے نہ پہچانے گئے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میری رگے جہاں سے بھی قریب تھے، لیکن آپ کو یاد کر کر کے جتنا رویا میں کہ بس وہ آنسوؤں کی دھند میں مجھ سے نہ پہچانے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کی رحمت ہے. یعنی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کو دیکھیں، اللہ کی رحمت قریب ہے. تو بھئی کون سی رحمت قریب ہے؟ ٹھیک ہے، اس رحمان کی رحمانیت، اس کی رحمت، اس کی خاص رحمت خاصہ وہ تو قریب ہے، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اس کی رحمت ہیں. اس کو کب سے دور کرنا شروع کر دیا ہم نے؟ جب اللہ کی رحمت قریب ہے تو یا تو یہ بندہ کہے کہ بھی سرکار اللہ کی رحمت نہیں، تو یہ کون جرت کرے گا؟ سرکار ایسی رحمت ہیں کہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو وہ بھی جب اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، تو وہ اس کی رحمتیں تو قریب ہیں. قریب ہیں تو ہمیں رزق بھی مل رہا ہے نا، قریب ہیں تو ہمیں ہدایت، نور ہدایت بھی مل رہا ہے نا، قریب ہیں تو ہمیں قرآن سے فیض بھی مل رہا ہے نا. لیکن وہ جو مجسم رحمت ہے وہ بھی قریب ہے، لیکن ہم ان سے دور ہو گئے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ان دونوں آیات کریمہ سے جو ہمیں فیض مل رہا ہے، ایک طرف ان رحمت اللہ قریب من المحسنین قریب ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو آیت کریمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے گویا کہ اللہ پاک یہ کہتا ہے ایمان والوں کو کہ جب میں نے اپنا محبوب دے دیا، اپنی رحمت دے دی، اب بھی مایوس ہو رہے ہو، اب بھی پریشان ہو رہے ہو. میرا محبوب تو وہ ہے جس کو میں نے شان یہ عطا فرمائی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ انقریب میرے محبوب آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ذرا بتائیے تو صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں چاہتے کہ میری امتی جنت میں جائیں؟ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ کیا سرکار یہ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی ایک بھی امتی جو ہے وہ مطلب آپ کی مکمل رضا یہ ہے کہ ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے بلکہ سارے جنت میں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ راضی کریں گے. تو راضی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے امتی جنت میں نہ جائیں گے. تو انشاءاللہ سرکار کا کرم ہوتا چلا جائے گا اور امتی جنت میں جاتے رہیں گے. امتی پل صراط سے گزر رہے ہیں، سرکار فرما رہے رب سلم امتی، رب سلم امتی. اعلیٰ حضرت فرماتے نا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اور یہ سرکار کا صدقہ ہے، یہ سرکار کی رحمت ہے کہ جبریل امین بھی یہ تمنا کرتے ہیں حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت جب گزر رہی ہو تو میں پر بچھا رہا ہوں،
ہمارے معراج والے نبی کی شان تو دیکھیے. یہ دیکھیے معراج عروج سے ہے نا، تو اللہ نے اپنے ویسے معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کیونکہ سیڑھی پر ایک درجے پر پاؤں پھر دوسری درجے پر پاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ درجے طے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے معراج کی رات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تعارف ہیں ان میں سے خوبصورت ترین جو تعارف ہیں آپ کے، ان میں سے ایک تعارف یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت، جو ایمان والوں کے محسنین کے قریب ہے، اور جس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ دیکھو میں قہار ہوں لیکن میں نے قہر للعالمین نہیں بنایا، میں جبار ہوں لیکن جبر للعالمین نہیں بنایا، میں رحمان ہوں میں نے رحمت للعالمین بنایا. اچھا اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھی اچھا رحمت للعالمین بنایا، ستر للعالمین بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، یعنی عیب پوشی سارے جہانوں کے لیے. اس کا جواب یہ ہے کہ رحمت جو ہے یہ ہر وصف کو جو ہے اپنے اندر رکھتی ہے، ہر وصف کو اپنے اندر رکھتی ہے. یعنی اگر کہے کہ سارے جہانوں کے لیے بخشش، تو یہ رحمت کے اندر بخشش بھی موجود ہے، اس لیے کہ جو رحم کرنے والا ہے وہ بخشنے والا بھی ہے. رحمت کے اندر ستر پوشی بھی موجود ہے، اس کے اندر عیب پوشی بھی موجود ہے، عیبوں کو چھپانا بھی موجود ہے. اور قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رحمت ہیں کہ آپ تو عیب چھپانا پسند کرتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں مہرباں تاجدار مدینہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہمارے بیان سے بالا تر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان دی ہے. یہ ایک آیہ کریمہ کی صورت میں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی. جو کلمات اللہ تعالیٰ کی جناب میں پسند آئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سننے والوں کو اس کا بے پناہ فائدہ عطا فرمائے. اور اللہ کرے اللہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے اتحاد عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.